السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا اثر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ دین کا پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال و جواب کی نئی نشست کے ساتھ ہم دارالفتاح جامعۃ الرشید سے ایک مرتبہ پھر اپنے سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم ان متعدد سوالوں کے جواب معلوم کریں گے جو ہمارے ویورز نے ہم سے پوچھے ہیں۔ ہم ان نئے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ ہمیں جوائن کیا ہے، اور اگر وہ بھی کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ شرعی مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے فیس بک پیج JTR میڈیا ہاؤس پر آ کر آج کی ٹرانسمیشن کی کمنٹس بار میں اپنا مسئلہ تحریر فرما سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سب سے پہلا سوال حضرت مفتی محمد صاحب سے، یہ کراچی سے فہد طاہر نے پوچھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض جھوٹ رواج پا جاتے ہیں، جیسے کسی آدمی کو بھوک لگی ہو لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ بھوک لگی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، یا شاگرد اپنے استاد سے کہے کہ مجھے سمجھ آ گیا ہے حالانکہ اسے سبق سمجھ نہیں آیا ہوتا، تو ایسے جھوٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، اس طرح مروت میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ جھوٹ ہے، چاہے وہ مروت میں بولا جائے یا بغیر مروت کے سیدھا بولا جائے۔ ایسے موقع پر جب کوئی کھانے کی دعوت دے رہا ہو اور آپ کھانا نہ چاہتے ہوں، تو بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ مجھے بھوک نہیں ہے جبکہ بھوک آپ کو لگی ہوئی ہے، یہ کہنا چاہیے کہ میری طبیعت نہیں ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس طرح کی کوئی بات جو جھوٹ نہ ہو اور سامنے والوں کو بے شک یہ تاثر ملے کہ اس کو بھوک نہیں ہے، یہ تو کہی جا سکتی ہے، جسے اصطلاح میں توریہ کہتے ہیں۔ لیکن صریح جھوٹ بولنا کہ بھوک لگی ہوئی ہے اور صریح طور پر یہ کہنا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے جو جائز نہیں ہے۔ جی، آج کی نشست کا دوسرا سوال کراچی سے محمد عمر عباسی نے پوچھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس گاؤں میں جمعہ کی نماز کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں، وہاں کے معتکفین نماز جمعہ کے لیے گاؤں سے باہر جا سکتے ہیں کسی دوسری مسجد میں؟ مسجد خواہ ہو چھوٹی مسجد ہو، بڑی ہو، شہر کی ہو، دیہات کی ہو، اس میں اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ مطلب اگر محلے میں سے ایک آدمی بھی اس میں اعتکاف میں بیٹھے تو سب کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک بھی نہ بیٹھے تو سب ذمہ داری کے تارک شمار ہوں گے۔ پھر اگر شہر میں اعتکاف ہے کسی مسجد میں اور ہو یہ رہا ہے کہ سب جگہوں میں، سب مسجدوں میں جمعے کی جماعت نہیں ہوتی بلکہ بڑی مسجد میں جماعت ہوتی ہے، جیسے کہ پرانے زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ شہر میں ایک جامع مسجد ہوا کرتی تھی جس میں جمعہ اور عیدین کی نماز بھی ہوتی تھی۔ باقی جو 5 وقتہ نمازیں ہیں اس کے لیے تو مساجد متعدد ہوتی تھی، لیکن جمعہ اور عیدین کی مسجد ایک بڑی مسجد ہوتی تھی۔ تو شہری ماحول میں تو یہ ہے کہ جہاں جمعہ اور عیدین فرض ہو، واجب ہو، تو وہاں تو جمعے کے لیے معتکف نکل سکتا ہے، اس لیے کہ جمعہ اس کی شرعی ضرورات میں شامل ہے۔ لیکن اگر وہ دیہات میں اعتکاف میں ہے جہاں جمعہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے اس کے اوپر اور سنت بھی نہیں ہے، تو وہاں جمعے کے لیے نکلنا اس کی شرعی ضرورت میں شامل نہیں ہے، لہٰذا وہ جمعے کے لیے نہیں نکلے گا۔ اگر نکلے گا تو جو مفتابی قول ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول، تو اس کے حوالے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو جب دیہات میں آدمی مسجد میں ہو جہاں جمعہ اور عیدین واجب نہیں ہے تو وہاں جمعے کے لیے نہیں نکلنا چاہیے اعتکاف سے۔ جی، حضرت مفتی محمد صاحب سے اگلا سوال مالاکنڈ سے محمد علی صاحب نے پوچھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا امام مسجد کے لیے محلے کے بچوں کو مسجد میں درس دینا جائز ہے جبکہ وہ بچوں سے فیس بھی لے رہا ہو؟ مسجد میں معاوضہ لے کر بچوں کو تعلیم دینا یہ مناسب تو نہیں ہے، اس کے لیے خارج میں کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ مسجد کے ساتھ درسگاہیں بنانی چاہیے جہاں محلے کے بچے آ کر پڑھیں اور امام صاحب یا قاری صاحب ان کو پڑھائیں جو معاوضہ لے رہے ہوں۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں ان ساری ضرورات کا خیال نہیں رکھا جاتا،
مسجد میں معاوضہ لے کر پڑھانا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ مساجد کے ساتھ ہر جگہ یہ سہولت موجود نہیں ہوتی کہ وہاں درسگاہیں ہوں، کمرے بنے ہوئے ہوں جہاں محلے کے بچے آئیں اور قاری صاحب ان کو قرآن کریم پڑھائیں، اس لیے اگر کسی جگہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے اور درسگاہیں اور کمرے نہ ہونے کی وجہ سے امام صاحب یا قاری صاحب مسجد میں پڑھاتے ہیں اور وہ معاوضہ لیتے ہیں تو اس کی گنجائش بنتی ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ درسگاہ الگ ہو اور قاری صاحب اسی درسگاہ میں پڑھائیں، لیکن جہاں ضرورت شدیدہ ہو، درسگاہیں موجود نہ ہوں، محلے کے لوگوں کے پاس اتنی استطاعت بھی نہ ہو کہ فوری طور پر اس کا انتظام کر سکتے ہوں، تو وہاں مسجد میں معاوضہ لے کر پڑھانے کی گنجائش مل سکتی ہے۔ جی، یہ اگلا سوال لاہور سے حافظ خالد صاحب نے پوچھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھر بنانے کی ضرورت سے ایک زمین خریدی ہے اور اس زمین کی آدھی قیمت میں نے ادا کر دی ہے، آدھی قیمت ابھی باقی ہے، لیکن باقی قیمت کے پیسے میرے پاس موجود ہیں، وہ ابھی قیمت ادا نہیں کیے ہیں، تو یہ جو پیسے میرے پاس موجود ہیں ان پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں؟ یہ جو پیسے ان کے پاس موجود ہے، چونکہ اتنی رقم ان کے اوپر قرض ہے مکان خریدنے کے ضمن میں، تو رقم جب قرض ہے تو اس کو زکوٰۃ سے منہا کیا جائے گا، اتنی مقدار پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جی، یہ سوال کراچی سے ملک عبد المجید صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک لڑکی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے مگر گھر میں سوائے نابینا ماں کے کوئی نہیں ہے، تو کیا یہ لڑکی اعتکاف کی حالت میں کچن میں کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے؟ جب کوئی اعتکاف کرتا ہے تو مرد ہو تو مسجد میں اعتکاف کرتا ہے اور اسے اپنی طبی اور شرعی حاجت کے بغیر باہر نکلنا جائز نہیں ہوتا۔ اگر وہ بغیر ضرورت کے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی خاتون اپنے گھر میں جو جگہ اعتکاف کے لیے مختص کرتی ہے اسی میں رہنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اگر وہ بلا ضرورت شرعیہ یا طبیعیہ وہ وہاں سے نکلے گی تو اس کا اعتکاف مسنون ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تو جب والدہ نابینا ہیں اور لڑکی کے اعتکاف بیٹھنے سے ان کو تکلیف ہوگی اور ان کے لیے پورے گھر کو سنبھالنا اور کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا مشکل ہوگا، تو اس لڑکی کو چاہیے کہ یہ نفلی اعتکاف کر لے، یعنی گھر کے کاموں سے، کھانے پکانے سے فارغ ہونے کے بعد جتنا وقت بچتا ہو وہ اپنے اس معتکف میں گزارے، عبادت میں گزارے، تلاوت اور ذکر میں گزارے، تو نفل اعتکاف کر لے۔ مسنون اعتکاف ایسی لڑکی نہ کرے۔ باورچی خانے میں اگر کھانا پکانے کے لیے وہ جائے گی تو اس سے اس کا مسنون اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جی، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بنیر سے محمد خلیل صاحب نے پوچھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دکان کی ایڈوانس رقم پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ ایڈوانس رقم مالک کے پاس ہو تو دکاندار کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ محمد خلیل صاحب نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ جو ایڈوانس رقم دی گئی ہے یہ کون سا معاملہ ہے، کرایہ داری کا معاملہ ہے یا دکان اس نے خریدا ہے، کیونکہ دونوں صورتیں ممکن ہے کہ اس میں بنے۔ تو مختصراً دونوں کا حکم عرض یہ ہے کہ جو کرایہ داری کا معاملہ اگر انہوں نے کیا ہے کہ کرائے پر دکان لیا ہے اور کچھ ایڈوانس رقم پہلے دی ہے، جیسے کہ زر ضمانت کے طور پر رقم دی جاتی ہے، اور بعض علاقوں میں پگڑی کا رواج ہے تو وہ بھی ایک مشت ایک رقم پہلے دی جاتی ہے، تو اس میں تو یہ ہے کہ جو رقم انہوں نے دی ہے اگر اس رقم کے ملنے کی واپس امید ہو، یعنی وہ کرایہ کے مد میں نہ ہو، اضافی کسی مد میں ہو، اور اس کے ملنے کی واپس امید بھی ہو، تو پھر اس صورت میں تو یہ قرض ہے اس کی طرف سے، اور جب اس کی طرف سے قرض ہے اور ملنے کی امید بھی ہے تو اس کا حکم عام قرضے کی طرح ہے، لہٰذا اس پر اس کی زکوٰۃ لازم ہے۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ وہ ملنے کی امید نہیں ہے اس کی، یا کچھ معاہد ایسا ہوا ہے کہ عام طور پر وہ پیسے واپس نہیں کیے جاتے، جیسے کہ پگڑی کی رقم ہے، تو اگرچہ شرعی حوالے سے اس کی اجازت نہیں ہے کہ پگڑی کی رقم لی دی جائے، لیکن جب لی جاتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں ہوتی، تو ایسی رقم کا پھر زکوٰۃ اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ کرایہ داری کی بجائے خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہو اور اس میں انہوں نے کچھ ایڈوانس رقم دی ہو، تو اصول یہ ہے کہ خرید و فروخت جب تک عملاً نہ ہو جائے، ایجاب و قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹنس کے ذریعے سے معاملہ نہ ہو جائے،
اور ویسے ایک فریق دوسرے کو کچھ رقم پیش کی طور پر دے دے تو وہ رقم فقہی لحاظ سے قرض شمار ہوتی ہے، اگرچہ عنوان اس کو ایڈوانس رقم کا اور ایڈوانس قیمت کا دیا جاتا ہے، لیکن فقہی حوالے سے وہ قرض ہوتی ہے وہ رقم، اور قرض کا اصول یہ ہے کہ جب تک اس کی وصولی سے نا امیدی نہ ہو تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض اور واجب ہوتی ہے قرض دینے والے پر۔ تو اس صورت میں جو خریدار ہے جس نے ابھی تک حتمی معاملہ تو نہیں کیا لیکن معاملے کے لیے اپنے آپ کو تیار ظاہر کرنے کے لیے پیشگی رقم اس کو دیتا ہے، تو یہ رقم اس کی طرف سے بطور قرض ہے، اس کی زکوٰۃ اس کے اوپر ہوگی۔ البتہ اگر معاملہ ہوا ہو خرید و فروخت کا باقاعدہ اور پھر انہوں نے جو رقم دی ہے تو پھر یہ قیمت کا حصہ ہے، تو یہ ان کی ملکیت سے نکل گئی ہے اور بیچنے والے کی ملکیت میں آ گئی ہے، تو اس کی زکوٰۃ پھر اس خریدار پر لازم نہیں ہے۔ جی ہاں، اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلے سوال کا جواب مفتی محمد صاحب سے پوچھنے سے پہلے ہم اپنے سامعین ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ بھی اگر کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج JTR میڈیا ہاؤس پر لاگ ان ہوئیے۔ آج کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کے نیچے کمنٹس بار میں آئیے، اپنا سوال اردو کی بورڈ میں تحریر کیجئے، انشاءاللہ مفتیان کرام کا یہ پینل اس کا جواب ضرور دے گا۔ لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھیے کہ کوئی بھی فرقہ وارانہ نوعیت کا اختلافی مسائل، اسی طرح سیاسی اختلافات پر مبنی مسائل ہرگز نہ پوچھیے، ایسے سوالات کے جوابات اس فورم پر نہیں دیے جاتے۔ یہ اگلا سوال کراچی سے محمد عقیل صاحب نے جمعہ سے متعلق پوچھا ہے کہ جمعہ کے 2 فرائض کے بعد کتنی رکعتیں سنت ہیں؟ 4 سنت اور 2 سنت یا صرف 2 سنت؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ جمعے کے بعد سنن مؤکدہ 6 ہیں، پہلے 4 رکعت پڑھیں گے اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے۔ یہ 6 راجح اور مفتابی قول کے مطابق سب مؤکدہ ہیں، اس لیے سب کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی، اب اگلا سوال زکوٰۃ سے متعلق سرگودا سے الحسینی صاحب نے پوچھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہوتا ہے اس میں گائے اور بھینس کو ایک جنس شمار کریں گے یا علیحدہ علیحدہ شمار کریں گے؟ مثلا کسی کے پاس 20 بھینسیں ہیں اور 10 گائے ہیں تو ان کو ایک ہی جنس مان کر 30 شمار کیا جائے گا، یا بھینسیں الگ شمار ہوں گی اور گائے الگ شمار ہوں گی؟ جی، اس حوالے سے اصول یہ ہے کہ دونوں ایک ہی جنس کے شمار ہوں گے۔ البتہ یہ ایک سوال ہوگا کہ زکوٰۃ میں پھر بھینس کا بچہ دیا جائے گا، گائے کا بچہ جو 1 سالہ 2 سالہ دیا جانا ہوتا ہے زکوٰۃ میں، تو کس نوع میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ تو اس میں پھر یہ ہے کہ اکثریت جس نوع کی ہے اسی میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر اکثریت بھینسوں کی ہے تو بھینس کا بچہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا، اگر گائیوں کے ہو تو گائے کا دیا جائے گا، لیکن دونوں ایک ہی جنس شمار ہوں گے۔ جی ہاں، یعنی اگلا سوال ایک جو لائیو چل رہا ہے، کامران شیخ صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 50,000 ہوں تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں؟ تو اس بارے میں پہلے اصول بتایا جا چکا ہے کہ کسی کے پاس اموال زکوٰۃ، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ان میں سے کوئی ایک چیز یا 2 سے زیادہ کا مجموعہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو 50,000 روپے یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ بنتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ان دنوں 37-38 ہزار کے درمیان ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ جس وقت صاحب نصاب بنا ہے، جس تاریخ کو، اس تاریخ کو یاد رکھا جائے، اور 1 سال گزرنے کے بعد اسی اسلامی تاریخ کو اگر اس کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہو، چاہے 50,000 ہو یا زیادہ ہو یا 50,000 سے کم ہو مگر نصاب کے بقدر ہو، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جی، محمد گلستان صاحب نے اگلا سوال راولپنڈی سے وصیت سے متعلق پوچھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وصیت تیسرے حصے کی جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال سے واضح فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ تصدق علیکم بثلث اموالکم عند وفاتکم۔ یہ انسان کی ضرورت ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو تو اس وقت اس کے پاس نیکی کرنے کا کچھ موقع ہو، آخری موقع، جس میں وہ جو چاہت ہے اس کی کہ مالی کچھ عبادت کرے، کچھ خرچ کرے، وہ چاہت اس کی پوری ہو۔ تو اس حوالے سے وصیت شریعت میں مشروع کی گئی ہے اور اس کی ترغیب بھی بعض احادیث میں دی گئی ہے۔
لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وصیت اس شخص کے لیے مستحب ہے جس کے ورثہ زیادہ محتاج نہ ہوں. جس شخص کا ترکہ اتنا زیادہ نہیں ہے اور اس کے ورثہ زیادہ محتاج ہے تو ایک دوسرے حدیث کی روح سے اپنے وارث کو غنی اور مالدار چھوڑنا کہ وہ لوگوں کے سامنے دست احتیاج دراز کرنے سے بچے اور اپنی خود کفایتی میں آ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وصیت کی جائے. تو وصیت جب وہ پورے شرائط کے ساتھ ہو تو پھر اس میں انہوں نے جو تعبیر کی ہے کہ تیسرے حصے کی جا سکتی، یہ تعبیر غلط ہے. تعبیر یوں ہونی چاہیے کہ وصیت تیسرے حصے تک کی جا سکتی ہے، یعنی اس کی جو آخری لیمٹ ہے وہ 1/3 ہے، 33.33. اگر کسی کے پاس 1 لاکھ ہے تو اس کے پاس جو آخری لیمٹ ہے وصیت کی وہ 33,333 روپے ہے، کہ اس حد تک وہ وصیت کسی خیر کے لیے خرچ کر سکتا ہے. اس سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو قانونی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. البتہ اگر ورثہ سب عاقل بالغ ہو اور وہ اپنی مرضی سے اس اضافی مقدار کی بھی اجازت دے دے وہ تو ایک الگ بات ہوگی، لیکن وصیت کی روح سے اس اضافی مقدار کی اجازت نہیں ہے. تو شریعت نے یہاں ایک لمیٹیشن کی ہے اور یہ بھی ورثہ کی رعایت کے لیے کی ہے تاکہ جو دنیا سے جا رہا ہے اس کی بھی خواہشات کی رعایت ہو کہ وہ اپنے تصدقات کرے، اور جو رہنے والے ورثہ ہے ان کی بھی رعایت ہو. تو اس حوالے سے ایک مقدار ہے. باقی 1/3 سے کم کی جا سکتی ہے، آخری لیمٹ یہ ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 1/3 سے کم ہی کی جائے اگر ورثہ کو احتیاج ہے، جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا. جی ہاں. شیخ صاحب نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ تراویح کی تعداد کیا ہے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تراویح کی تعداد 20 رکعت ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جمہور امت اس پر متفق ہیں کہ تراویح کی تعداد 20 ہے. 8 رکعت والی جو روایت 8 تراویح کے بارے میں بیان کی جاتی ہے وہ در حقیقت تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ وہ رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے، اور وہ نماز کیسی لمبی ہوتی تھی، کیسی خوبصورت ہوتی تھی، اس کے بارے میں نہ پوچھو. تو وہ تہجد کی نماز تھی. تراویح کی نماز 20 رکعت شروع سے چلی آ رہی ہے، اور حرمین شریفین میں یہ 1400 سال 1450 سال ہو گئے ہیں، آج تک کبھی بھی 8 تراویح نہیں ہوئی، بلکہ 20 رکعت تراویح ہی پڑھی جا رہی ہے، اور جمہور امت اس پر متفق. یہ اگلا سوال محویرہ عرفان نے پوچھا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک خاتون کی عادت 10 دن کی ہے، لیکن اس کو پہلے دن کچھ سپاٹس لگے، پاکی کی حالت میں 15 دن گزر گئے، 16ویں دن میں ایک مرتبہ پھر کچھ سپاٹس لگے، اگلے دن پھر کچھ سپاٹس لگے، تیسرا دن خالی گیا، چوتھے دن سے معمول کے مطابق پیریڈز شروع ہو گئے. تو ایسی حالت میں کس دن سے ایام شروع ہوں گے، جبکہ پہلے دن سے اب تک تقریباً 10 دن گزر چکے ہیں اور بلیڈنگ ابھی تک جاری ہے؟ تو پہلی مرتبہ جو سپوٹنگ ہوئی ہے اس خاتون کو، اس کے بعد چونکہ 15 دن پاکی کی حالت میں گزر گئے ہیں، تو وہ جو پہلے ایک دن کی سپوٹنگ ہے اس کو تو شمار میں نہیں لایا جائے گا. البتہ 15 دن کے بعد جو 2-3 دن سپوٹنگ کی صورت تھی اور پھر معمول کے مطابق جیسے کہ پہلے تھا اس کے مطابق خون آنا شروع ہوا ہے، تو پھر اس کو حیض شمار کیا جائے گا جو دوبارہ جب سے سپوٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے. اور یہ خون اگر جاری رہے تو پھر 10 دن تک یہ حیض شمار ہوگا، اور 10 دن سے جب بڑھ جائے گا تو پھر یہ استحاضہ شمار ہوگا، جس میں نماز روزہ کی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ ادا کرنی ہوگی. لیکن اگر 10 دن کے اندر یا اس سے کم میں بند ہو تو پھر یہ تو پورا حیض ہی شمار ہوگا. اصغر صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا ہے کہ کیا صدقۃ الفطر، زکوٰۃ اور عشر امام کو دیا جا سکتا ہے جبکہ امام کی کوئی تنخواہ مقرر نہ ہو؟ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ ہو یا عشر ہو یا صدقۃ الفطر ہو، یہ کسی کو اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے. یہ بلا معاوضہ کسی کو مالک بنانا اور اس کو امداد کے طور پر دینا یہ ضروری ہوتا ہے. کسی عمل کی اجرت کے طور پر اگر یہ چیزیں دی جائیں گی تو زکوٰۃ اور عشر وغیرہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ ادا کرنا پڑے گا.
امام صاحب کی تنخواہ مقرر نہیں ہے تو یہی چیزیں اگر ان کو اجرت کے طور پر دی جا رہی ہیں تو یہ جائز نہیں، لیکن اگر امام کی تنخواہ مقرر ہے، معاوضہ ان کو دیا جا رہا ہے، یا کوئی امام صاحب ایسے ہیں کہ جو معاوضے کے بغیر یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور یہ صدقۃ الفطر اور یہ زکوٰۃ اور عشر ان کو اجرت کے طور پر نہیں دیا جا رہا بلکہ ان کے مستحق ہونے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، عرف اور ماحول سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو اجرت کے طور پر دیا جا رہا ہے یا یہ ان کو مدد کے طور پر دیا جا رہا ہے، ان کو مستحق سمجھ کر دیا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی امام تنخواہ لیتا بھی ہو لیکن وہ مستحق ہو تو اس کو تنخواہ کے علاوہ عشر اور صدقۃ الفطر استحقاق کی وجہ سے دیا جا سکتا ہے، لیکن امامت کی اجرت کے طور پر صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ اور عشر نہیں دیا جا سکتا۔ جی ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ آج کی اس نشست میں ہم ریئل ٹائم میں ان کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں، تو آپ اگر کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے فیس بک پیج پر آئیے، جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اوپر آج کی ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار میں آ کر اپنا مسئلہ تحریر کیجئے، انشاءاللہ مفتیان کرام اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگلا سوال جو ابھی محمد عقیل صاحب نے پوچھا ہے وہ یہ کہتے ہیں، مفتی حسین خلیل خیل صاحب اس کا جواب دیں گے، کہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ حائضہ اسی طرح جنبی یہ اپنے موبائل پر قرآن مجید کھول کر تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حیض اور جنابت کی حالت میں قرآن کو چھونا، ہاتھ لگانا بھی منع ہے اور اس کی تلاوت بھی منع ہے، تو جب تک پاک نہ ہو تو قرآن کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ موبائل کی اسکرین پر ہو یا قرآن کا مصحف اٹھا کر ہو یا ویسے زبانی طور پر ہو، اس میں سے کسی صورت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پوچھا گیا ہے فخر الدین ملک صاحب کی طرف سے کہ اگر باپ فوت ہو جائے اور پیچھے جو مال چھوڑا ہے وہ ابھی اکٹھا ہی ہے، گھر اور دکان کی شکل میں، اور بھائیوں کے تصرف میں ہو، تو عورت کا جو حصہ بنتا ہے اس مال پر زکوٰۃ اور قربانی کا حکم بیان فرما دیں۔ تو کسی کے انتقال کے بعد جو ترکہ وہ چھوڑ کر جاتا ہے اس میں سب ورثہ کی ملک مشترک طور پر آ جاتی ہے۔ اگر اس ترکہ کو تقسیم کیا جائے تو ہر وارث کے حصے میں اگر اتنا مال آتا ہو کہ جو بقدر نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ جب مشترک ترکہ ہو اور آپس میں اکٹھے ہی رہ رہے ہوں اور ابھی تقسیم نہ کیا ہو اور وہ مال اتنا ہو کہ ہر وارث صاحب نصاب بن جاتا ہو، تو اس میں زکوٰۃ سب ورثہ کی رضامندی سے ادا کر دی جائے اور پھر ترکہ تقسیم کیا جائے، اور یا پھر ترکہ تقسیم کر کے ہر ایک کے حوالے کیا جائے اور کم از کم اس کے حصے متعین ہو جائیں اگر فوری طور پر قبضہ دینے میں دقت ہو رہی ہے، تاکہ ہر وارث اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر سکے۔ عبدالودود صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتا دیجئے کہ اگر کوئی ملازم اپنے گھر سے اپنی کمپنی یا ادارے میں ڈیوٹی کے لیے شرعی مسافت طے کر کے صرف 5 دن کی نیت کر کے آتا ہے تو کیا ان 5 دنوں میں وہ مسافر شمار ہوگا یا مقیم؟ تو جب اس نے مسافت سفر طے کی ہے اور پھر جہاں یہ گیا ہے تو وہاں 15 دن اس کے قیام کی اور ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے بلکہ اس سے کم ہے، جیسے کہ 5 دن ہے اس صورت میں، تو یہ مسافر ہی شمار ہوگا، اور جب تک یہ ادھر ہے یہ سفری نماز قصر والی نماز پڑھے گا۔ جی مفتی محمد صاحب سے اگلا سوال ایانہ صاحبہ نے پوچھا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ 4 رکعت والی نماز میں پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہوتا ہے یا نہیں پڑھنا ہوتا؟ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد جو قعدہ ہوتا ہے اس میں صرف تشہد پڑھا جاتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ والرسول تک، درود شریف پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر درود شریف آگے پڑھ لے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر بھولے سے آگے اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا،
اور سجدہ سہو کیے بغیر اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی. تو 2 رکعت کے بعد صرف تشہد پڑھنا ہوتا ہے، درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا. جی، مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے اگلا سوال مکہ مکرمہ سے پوچھا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک شخص مسجد حرام میں معذوری کی وجہ سے ویل چیئر پر نماز ادا کر رہے تھے. آخری قعدہ کے دوران ان کی آنکھ لگ گئی. جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ ہوٹل میں اپنے کمرے میں تھے. ویل چیئر چلانے والے ان کو ان کے کمرے میں پہنچا چکے تھے. تو اب اس نماز کا کیا حکم ہے؟ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ایک ایسی چیز پائی گئی ہے جو مفسد صلاۃ ہے، اور وہ ہے قبلے سے سینہ پھیرنا. کیونکہ قبلے سے جب آدمی کا رخ پھر جائے اور سینہ پہ پھر جائے تو یہ مفسدات میں ہے، اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے. نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے. صرف 2 صورتیں اس سے مستثنی ہے شریعت میں. ایک صلاۃ الخوف کی صورت ہے، اس کا طریقہ قرآن میں آیا ہے، اور دوسرا معذور آدمی جس کو کوئی عذر لاحق ہو، وضو کی تجدید کے لیے جائے اور واپس آنے کا ارادہ ہو، تو یہ 2 صورتیں اس سے مستثنی. اس کے علاوہ جو سینہ قبلے سے پھیرنا ہے، تحول الصدر عن القبلہ، تو یہ مفسدات میں سے ہیں. تو یہ جو صاحب ہے ان کی نماز میں ایک مفسد چیز پائی گئی ہے. پھر اس میں آگے مزید تفصیل یہ ہوگی کہ اگر یہ بقدر تشہد بیٹھے تھے اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا تو نماز کے فرائض اور ارکان کی حد تک تو نماز ادا ہو گئی ہے. ایک واجب جو کہ نماز سے سلام کے لفظ کے ساتھ نکلنا ہے، اس واجب کا چھوڑنا لازم آیا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ واجب کے ترک کی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، تو یہ نماز واجب الاعادہ ہے. لیکن اگر قعدہ میں بقدر تشہد نہیں بیٹھے تھے کہ فوری خدام نے ان کو نماز کی حالت سے باہر سمجھ کر لے گئے مثلاً، اور قعدہ کی مقدار میں بیٹھنا بھی وہاں نہیں ہوا، تو پھر یہ نماز کا ایک فرض چھوٹ گیا ہے اس سے، لہٰذا نماز ہی نہیں ہوئی. تو اس خلاصہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں نماز کا اعادہ لازم ہے، ایک میں ترک واجب کی وجہ سے، دوسرے میں ترک فرض کی وجہ سے. سمیع خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا گاؤں چھوٹا ہے، وہاں نماز جمعہ پڑھنا کیسا ہے؟ جمعہ نماز کے لیے کن شرائط کا ہونا لازم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ چھوٹے گاؤں میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. جمعہ کی نماز کے لیے شرائط یہ ہیں کہ اگر وہ شہر ہو تو اس میں جمعہ پڑھنا جائز ہے. شہر نہ ہو لیکن وہ قریہ کبیرہ ہو، بڑا قصبہ ہو جس میں شہر والی سہولیات موجود ہوں، اکثر مکانات پختہ ہوں اور سڑکیں پختہ ہوں، اور وہاں ایسا بازار ہو جس میں 2 رویہ دکانیں ہوں اور ان میں ضرورت کی روزمرہ کی ساری اشیاء ملتی ہوں، اور وہ قریہ وہ آس پاس کے چھوٹے گاؤں کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہو. آس پاس کی بستیوں کے لوگ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہاں آتے ہوں، تو ایسے قریہ کبیرہ میں جمعہ پڑھنا جائز ہوتا ہے جہاں ضرورت کی ساری اشیاء موجود ہوں، تھانہ موجود ہو، کوئی اسپتال چھوٹا موٹا موجود ہو، جس سے انسانوں کو جو ضرورتیں عام طور پر پیش آتی ہیں وہ ساری پوری ہوتی ہوں، تو وہاں جمعہ پڑھنا جائز ہوتا ہے. چھوٹے گاؤں میں جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہوتا. محمد عقیل صاحب پوچھ رہے کہ ایک عورت گھر میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے، تو وہ اگر مسنون اعتکاف بیٹھے تو کیا وہ پھر بچوں کو قرآن پڑھا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ جو شرعی اور طبعی ضرورت نہ ہو اس کے لیے اپنے معتکف سے نکلنا جائز نہیں ہے. اگر نکل جائے گا کوئی تو اس کا مسنون اعتکاف ختم ہو جائے گا. تو یہ خاتون اگر اپنے معتکف ہی میں بچوں کو بلا کر پڑھاتی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر باہر نکلنا پڑتا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. سنت اعتکاف کے ساتھ یہ بات جمع نہیں ہو سکتی. ایک اور شخص صابر اچکزئی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے چوری کی ہو اور جس شخص سے چوری کی گئی ہے وہ موجود ہو، لیکن یہ چور شرم کی وجہ سے چیز واپس نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں چور کیا کرے؟ جواب دے کر مطمئن فرما دیجئے. تو اصول یہ ہے کہ جس کا مال آپ کے پاس ہے، آپ کسی بھی عنوان سے یہ مال اس کے ہاتھ میں قبضے میں پہنچائے تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں اس چور پر یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے چور ہونے کا اظہار کرے، اپنے آپ کو نادم اور شرمسار کر کے اس کو مال واپس کرے. اس کو کسی بھی عنوان سے، ہدیہ کے عنوان سے، کسی اور عنوان سے بھی یہ مال واپس کر سکتا ہے، اور جو اس کی شرعی ذمہ داری ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور یہ جو دنیا کی ظاہری شرمساری ہے اس سے بھی یہ بچ جائے گا. جی، اگلا سوال حضرت مفتی محمد صاحب سے
یہ جدہ سے سمیع اللہ صاحب ابھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کا موبائل نماز کے دوران بجنا شروع ہو جائے، اس کی جیب میں موبائل ہے، تو کیا اس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ موبائل بجنے سے نماز تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز سے پہلے، بلکہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے موبائل کو سائلنٹ پر رکھیں، تاکہ دوسرے نمازیوں کی نماز میں بھی خلل نہ ہو اور اپنی نماز بھی خراب نہ ہو۔ یہ بڑی غفلت کی بات ہے کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں اور اس لاپرواہی سے جا رہے ہیں کہ موبائل بند نہیں کیا، اب وہ گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، خود اپنی نماز بھی خراب ہوتی ہے اور بہت سارے نمازیوں کی نماز میں خلل آتا ہے۔ تو اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز ہو جائے گی، فاسد نہیں ہوگی۔ شمس الحق صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص بیوی سے جھگڑا کر لے اور پھر اس کے بھائی کو فون کرتا ہے کہ اپنی ماں کو آ کر لے جاؤ، اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ طلاق کے الفاظ میں سے نہیں، یہ نہ صریح الفاظ میں سے ہے نہ کنایہ میں سے ہے۔ اگر یہ بیوی کو مخاطب کر کے کہتا کہ تم یہاں سے نکلو جاؤ، تو اس میں تو نیت کا اعتبار تھا، اور اس کی وجہ سے اگر نیت اس کی طلاق کی تھی تو پھر طلاق ہو جاتی، لیکن اس نے اس کے بھائی کو جو بات کی ہے کہ اپنی ماں کو آ کر لے جاؤ، تو یہ طلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ناصر جمیل صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس صرف 5 تولہ سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر اس شخص کے پاس اموال زکوٰۃ میں سے اور کوئی چیز نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ مال تجارت ہے، تو صرف 5 تولہ سونے کی وجہ سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اگر صرف ایک چیز ہو تو اس کا پورا نصاب ہونا لازم ہے۔ سونا ہو تو اس کے 7.5 تولے ہوں گے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اس سے کم ہوگا تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب صرف سونا ہو، نقدی بالکل 1 روپیہ بھی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ حکم ہے۔ جی، اگلا سوال حضرت مفتی محمد صاحب سے، گجرات سے عبداللہ ہاشمی صاحب پوچھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید ختم کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یعنی پورے مہینے میں ختم کرنا مسنون ہے، یا پورے مہینے میں چاہے 10 دن میں ختم کر لے یا 20 دن میں ختم کر لے؟ بہتر طریقہ قرآن کریم ختم کرنے کا یہ ہے کہ اسے پورے مہینے پر پھیلایا جائے اور پورے مہینے میں ختم کیا جائے۔ ایسی ترتیب رکھی جائے کہ 29ویں تراویح کو قرآن کریم ختم ہو۔ پہلے ختم کرنے میں یہ قباحت پائی جاتی ہے کہ لوگ قرآن ختم ہونے کے بعد پھر تراویح کا وہ اہتمام نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ قرآن ہم نے سن لیا ہے، بس سنت ادا ہو گئی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور تراویح پڑھنا مستقل سنت ہے جو پورے مہینے سنت ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 29 کو ختم کیا جائے تاکہ سارے لوگ آخر تک تراویح میں شریک ہو سکیں۔ لیکن اگر کوئی کچھ دن اس سے پہلے ختم کر لیتا ہے، 27 کو ختم کر لیتا ہے، 26 کو، 25 کو ختم کر لیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ مسجد کے علاوہ اگر خارج مسجد میں کوئی قرآن سنا رہا ہے اور اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی جماعت ایک محدود ہے جو زیادہ قرآن سننا چاہتے ہیں رمضان میں، تو وہ 10 دن میں ایک ختم کریں، اگلے 10 دن میں دوسرا ختم کریں، اگلے 10 دن میں تیسرا ختم کریں، یہ سب سے بہتر صورت ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی اس طرح کی ہوتی ہے یا اسفار پیش آنے کا امکان ہوتا ہے، اور ایک جگہ وہ 27 دن 29 دن قیام کر کے تراویح میں قرآن کریم نہیں سن سکتے، اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اسفار کی وجہ سے ہمارا قرآن نامکمل رہ جائے گا، تو ایسے لوگوں کو اگر کوئی 10 دن میں قرآن کریم سنا دے اور وہ اس کے پیچھے سن لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے کم دنوں میں بھی سنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اتنی تیز رفتاری سے نہ پڑھا جائے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی صحیح نہ ہو اور ایسے لڑم شرم کر کے ختم کیا جائے۔ ایسے ختم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرات واضح ہو اور اتنی تیز رفتاری نہ ہو کہ وہ سمجھ میں نہ آ سکتی ہو، تو کم دنوں میں ختم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال و جواب کا یہ سلسلہ جاری ہے۔
ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ ایسے تمام سوالات جو فرقہ وارانہ نوعیت کے ہیں، اختلافی ہیں یا سیاسی معاملات سے ان کا تعلق ہے، ان کے جوابات اس فورم سے نہیں دیے جائیں گے۔ اس لیے تمام ناظرین سے ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ ایسے تمام سوالات پوچھنے سے گریز فرمائیں۔ اور مزید وہ لوگ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اور وہ پہلی دفعہ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اس پیج پر آئے ہیں، ان سے بھی ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ بھی اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آج کی ٹرانسمیشن کے نیچے کمنٹس بار میں آئیے، اپنا سوال تحریر کیجئے، اردو کی بورڈ استعمال کرتے ہوئے لکھیے، اپنا نام اور جگہ لکھنا ہرگز نہ بھولیے، اور اس کے ساتھ یہ ضرور خیال رکھیے گا کہ وہ مسئلہ روزمرہ کے معاملات سے متعلق ہو، کوئی اختلافی مسئلہ ہرگز اس فورم سے نہ پوچھیے گا۔ کامران شیخ صاحب پوچھتے ہیں، اور پہلے انہوں نے پوچھا ہے، جواب میں تھوڑی دیر ہو گئی تو شکایت بھی کی ہے کہ میں نے پوچھا تو جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے اردو کی بورڈ استعمال نہیں کی بلکہ انگلش کی بورڈ سے لکھا ہے، تو اس وجہ سے پڑھنے میں تھوڑی سی دقت آتی ہے۔ تو اردو کی بورڈ ہی کا اہتمام فرمایا کرے جو جتنے بھی پوچھنے والے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ حج کے دوران میاں بیوی کے درمیان کیا تعلق ہوگا حدیث کی روح سے؟ تو جب میاں بیوی میں سے کوئی حالت احرام میں ہو تو پھر باقی خدمت تو ایک دوسرے کی کر سکتے، لیکن جو ازدواجی تعلقات ہے وہ قائم نہیں کر سکتے، اس سے اجتناب کرنا ہوگا، اور وہ احرام میں ایک بہت بڑا جرم ہے۔ کبھی اس سے چھوٹا جانور صدقہ کرنا لازم ہوگا، کبھی بڑا ہوگا، لیکن جرم بہرحال ہے۔ البتہ اگر حالت احرام سے دونوں باہر ہے، جیسے کہ حج میں اور عمرے میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ ایک عمرہ ادا کر لیا، احرام سے نکل گئے، دوسرے عمرے کا احرام نہیں ہے، تو اس درمیان میں میاں بیوی کی جتنے بھی تعلقات ہیں آپس میں وہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ میر اویس خان صاحب اور ملک محمد نوید صاحب نے ایک ہی سوال پوچھا ہے، دونوں کا سوال یہ ہے کہ ختم قرآن پر مٹھائیاں وغیرہ کھانا اور تقسیم کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسے بعض اوقات لازمی رسم کے طور پر جاری ہو جاتی ہیں کہ جن کو گویا تراویح کا اور ختم قرآن کا ایک لازمی حصہ مان لیا جاتا ہے، اور اسے سنت یا مستحب کا درجہ دے دیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات واجب تک بھی اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز مسنون نہیں ہے، سنت سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے رمضان میں قرآن کریم ختم کے موقع پر مٹھائیاں تقسیم کی ہوں، تو اس لیے یہ مستحب یا مسنون عمل تو نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ختم قرآن کے موقع پر انفرادی طور پر اپنی پوری دلی رضامندی سے مٹھائی تقسیم کرے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس کا التزام نہیں ہونا چاہیے کہ ہر سال ضرور کیے جائے، تاکہ پھر وہ جو اس کو سنت اور مسنون سمجھنے کا ایک مفسدہ پایا جاتا ہے وہ نہ بنے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، اور چندہ کرنے کا طریقہ بھی بعض اوقات نامناسب ہوتا ہے کہ لوگوں سے جبراً لیا جاتا ہے، ان کی دلی رضامندی کے بغیر عمومی طور پر وہ چندہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ لوگ شرما شرمی میں دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے چندہ کر کے مٹھائی تقسیم کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ کسی کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی جیب سے نکلوانا اور اسے استعمال کرنا حرام ہے۔ جی، آج کی نشست کا آخری سوال عبدالودود صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈرائیور حضرات جو گاڑیاں چلاتے ہیں لمبے سفروں کے لیے، تو کیا ان کی نماز روزہ سفری ہوگا؟ جبکہ وہ ایک دن کراچی میں ہوتے ہیں، دوسرے دن اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تو ان کے نماز اور روزے کا کیا حکم ہوگا؟ جی، جب تک یہ ڈرائیور حضرات حالت سفر میں ہے، یعنی 77 کلومیٹر کے بقدر یہ اپنے مقام سے نکل کر سفر کی نیت سے جب نکلے تو ان کے لیے نماز روزے کا وہی حکم ہے جو مسافر کا ہے۔ اور اگر کسی کا معمولی زندگی یہ ہو کہ وہ ڈرائیونگ ہی کی حالت میں اکثر ہو اور گھر پر ٹھہرنا اس کو کم ملتا ہو، تو بھی شرعی حکم پر کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا۔ جب وہ حالت سفر میں ہے تو اس کے احکام مسافروں والے ہوں گے۔ روزے میں اگر کوئی بڑی دقت نہ ہو، جیسے کہ آج کل عموماً نہیں ہوتی، تو روزہ رکھنا چاہیے، اور نماز تو بہرحال قصر ہی پڑھنا پڑے گی۔ جی، سوال و جواب کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ آج وہ تمام ناظرین جن کے سوالات کے جوابات آج کی نشست میں نہیں ہو سکے، انشاءاللہ ان کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ کل کی نشست میں دیے جائیں گے۔
تو ایسے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کل ہماری آپ کے مسائل کا حل کی اگلی نشست میں اپنے سوالات کے جوابات ضرور ملاحظہ فرمائیں، اور ایسے تمام حضرات جنہوں جو مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہم سے کوئی مسئلہ پوچھا نہیں ہے، تو ان کے لیے ہم یہ ہدایات بتاتے چلیں کہ آپ بھی اگر کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے JTR میڈیا ہاؤس فیس بک پیج پر آئیے، وہاں پر آج کی ٹرانسمیشن کے نیچے کمنٹس بار میں اپنا مسئلہ تحریر کیجئے۔ انشاءاللہ مفتیان کرام کا یہ پینل اس سوال کا بھی ضرور جواب دیں گے، لیکن ایک خیال ضرور رکھیے کہ ایسا کوئی بھی سوال ہرگز نہ پوچھیے جو سوال فرقہ وارانہ نوعیت کا ہو، جس کا تعلق آپس کے اختلافات سے ہو، جس کا تعلق سیاسی اختلافات سے ہو۔ ایسے کسی بھی سوال کا جواب اس فورم پر نہیں دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔